مگر رفتہ رفتہ زندگی میں پھر وہی یرک یکسانیت اور جانا بوجھا ٹھہراؤ آنے لگا۔ نادر اپنے کام میں پھر غرق ہو گیا۔ امتحان، پرچے، نتیجے، لیکچر، انٹرویو اور کانفرنسیں، اور پھر وہ فرصت کے اوقات اپنی کتاب کی تکمیل اور مواد کی تلاش میں صرف کرنے لگا۔ وہ فلسفہ جمال پر ایک کتاب لکھ رہا تھا اور اس پر بڑی محنت کر رہا تھا۔ ان مصروفیتوں نے اس کو سوچنے اور خواب دیکھنے کی مہلت دینا کم کر دی تھی۔ اس لیے وہ اب یہ سوچتا بھی نہ تھا کہ الہ آباد آنے کے بعد سے روبینہ صرف ایک مرتبہ محمود کو لے کر بی اما کے پاس گئی ہے، اور یہ کہ وہاں وہ اور رابعہ اس کو یاد کرتی ہوں گی۔ اس کو اپنی مصروفیتوں سے فرصت ملتی تو محمود اس کی توجہ اپنی طرف کر لیتا۔ اب وہ لکھنؤ کسی میٹنگ، کسی امتحان یا کسی اور کام ہی کے سلسلے میں جاتا، وہ بھی چند دنوں یا اکثر چند گھنٹوں کے لیے۔ روبینہ نے شروع میں گھر اور اس کی ہر ایک چیز میں بڑے جوش و خروش سے دلچسپی لی، مگر اس کا جوش اب ختم ہو رہا تھا اور گھر میں گھر کا سا ماحول مفقود ہوتا جا رہا تھا، جس کی کمی نادر اپنی ان مصروفیتوں کے باوجود چپکے محسوس کر رہا تھا۔ عجیب تھا وہ بھی۔ وہ گھریلو سکون اور مخصوص سی فضا کا دیوانہ تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ تن من سے اپنے کام میں غرق رہے، لیکن گھر کی چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی باتیں اسی ڈھرے پر چلتی رہیں۔ اس کو گھروں میں لڑکیوں کا سپڑ کام میں مصروف دیکھ کر طمانینت کا احساس ہوتا۔ جب گھر میں لحافوں میں ڈورے پڑتے ہوتے اور دھوپ میں اچار چٹنیوں کے مرتبان رکھے جاتے تو اس کا دماغ زیادہ یکسوئی اور سہولت سے کام کرتا تھا۔ یہ سب باتیں اس کو اپنے گھر میں میسر نہ تھیں۔ روبینہ اب پھر اپنے گھر سے زیادہ دوسری یورپین فیملیوں میں دن گزارنا پسند کرنے لگی تھی۔ اس کا حلقہ ملاقات یورپین لوگوں تک محدود ہو گیا تھا، جس میں شرکت سے نادر اب قطعی مجبور تھا۔ امتحان کے قریب وہ اپنے ہونہار شاگردوں کو گھر میں بلا لیا کرتا تھا، اور وہ کئی گھنٹے بیٹھ کر اس سے بے تکلف سوال اور مباحثے کرتے اور اپنے شکوک دور کیا کرتے تھے۔ ان میں سے بعض شاگرد اس کو بے حد عزیز تھے اور گھر میں بے تکلفی سے آتے تھے۔ روبینہ کو ان شاگردوں کا آنا ایک آنکھ نہ بھاتا۔ نادر اس طرح اور بھی اس سے دور ہوتا جاتا تھا۔ ان طالب علموں کا طوفان گھر پر بھی پہنچ لیتا اور بعض کمبختوں باقاعدہ آتے تھے۔ ایبک انہی باقاعدہ آنے والے کمبختوں میں سے تھا۔ وہ نادر کا بہت منہ چڑھا شاگرد تھا، بڑا ذہین مگر تیز اور بے دھڑک مزاج کا لڑکا۔ اس کی طبیعت میں الجھن تھی۔ کسی بات پر بہت ہی الجھ کر بحث کرتا اور اس وقت تک کرتا رہتا جب تک خود نادر اس کی تسلی نہ کرا دیتا۔ نادر بہت سلجھے ہوئے متوازن انداز میں جواب دیتا اور مطمئن کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ اپنے دوستوں میں بیٹھ کر یہی کہا کرتا تھا، میں ڈاکٹر صاحب سے اس لیے الجھتا ہوں کہ ان کی سلجھی ہوئی دلیلوں کو سنو، مجھے خود تو سلجھا ہوا ذہن میسر نہیں نادر اس کو شاگرد سے زیادہ ایک دوست کی طرح بلاتا تھا۔ اکثر اتوار کو بھی وہ اس کے پاس آ جایا کرتا تھا۔ روبینہ نے پہلی بار ایبک کو اس شام بغور دیکھا جب وہ کئی گھنٹے باہر گزار کر واپس آئی تھی۔ آج اس کا تقریباً تمام دن باہر گزرا تھا۔ وہ واپس آئی تو تقریباً شام ہو رہی تھی۔ ایبک برآمدے میں اس کی طرف سے پشت کیے کھڑا بڑے اطمینان سے آہستہ سیٹی بجا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں اخبار تھا اور سرسری طور پر نظریں اخبار پر تھیں۔ گھر پر سناٹا تھا، معلوم ہوتا ہے نادر ابھی تک نہیں آیا، روبینہ نے سوچا۔ پیروں کی چاپ سن کر وہ مڑا اور اس کو دیکھا، بڑے ادب سے سلام کیا اور راستے سے ہٹ کر ایک طرف ہو گیا۔ روبینہ نے اس کی طرف دیکھا، کون سا لڑکا ہے یہ؟ دراز قد، صاف رنگت، بھوری آنکھیں اور سنہرے بال، چہرے پر ریاست اور بے فکری کے واضح نقوش۔ اس کو دیکھ کر ایسا لگا جیسے اس کو اس سے پہلے بھی کبھی دیکھا ہے۔ کب اور کہاں یہ قطعی یاد نہ تھا۔ ہاتھوں کے پیکٹ میز پر ڈال کر سیدھی غسل خانے میں چلی گئی۔ جب خانسامہ نے چائے کے لیے پوچھا تو اس نے کہا برآمدے میں لگا دو۔ وہ چائے پینے برآمدے میں آئی تو وہ بدستور کھمبے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، بے دلی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سیٹی بجا رہا تھا۔ چائے کی میز کے پاس روبینہ کو دیکھ کر جذبت سا ہوا۔ آج اس کو نادر سے ضروری ملنا تھا۔ کئی دن سے وہ کلاس سے بھی غیر حاضر تھا اور اب یہ الو کی پٹھی یہاں آ کر ڈٹ گئی۔ اب یہ مجھے ڈسمس کرنا چاہے گی۔ اس کو معلوم تھا وہ نادر کے ان شاگردوں سے سخت جلتی ہے جو گھر پر آتے ہیں۔
مسٹر ایبک چائے پیو گے؟ ایبک کو بہت تعجب ہوا. بڑی بات کیا ہے، چلو پی ہی لیتے ہیں، اور کچھ نہیں تو یار لوگوں کے سامنے ڈینگے ہی ماریں گے کہ ڈاکٹر صاحب کی میم صاحبہ تو ہماری بڑی خاطر مدارات کرتی ہیں. دوسرے اس وقت اس کو سخت چہاس لگ رہی تھی اور ایک گرم گرم چائے کی پیالی کے لیے آتما تڑپ رہی تھی. شکریہ کہتا وہ بے تکلفی سے دوسری کرسی پر بیٹھ گیا. جب وہ جھکا ہوا چائے میں شکر ملا رہا تھا تو اس کو احساس ہوا کہ اس کی طرف بڑے غور سے دیکھ رہی ہے. وہ جھیپ سا گیا اور وہ سوچ رہی تھی کہ یہ بل سے کس قدر ملتا ہے. بل جو بچپن میں اس کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، جس کے ساتھ اس نے سب سے پہلی مرتبہ ڈانس کیا تھا، اور جس کے متعلق بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ بہت جلد روبینہ سے اپنی منگنی کا اعلان کرنے والا ہے. لیکن اس نے کبھی اس قسم کا کوئی اعلان نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ ان لوگوں سے زیادہ اس کو سمجھتا تھا. اس کو معلوم تھا وہ اس کو روزمرہ کی عام چیزوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی، اور اپنے کمرے میں رکھے ہوئے پھول دان، یہ میز کے کونے میں رکھے ہوئے لیمپ اور کارنس پر رکھے ہوئے کیوپٹ کے مجسمے سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں سمجھتی. اور یہ واقعہ تھا. بل کی حیثیت اس کے ذہن کے احاطے میں چگتی ہوئی مرغی یا ناشپاتی کے درخت پر بیٹھی ہوئی چڑیا سے زیادہ کبھی نہ تھی. وہ اس کے نگاہوں میں لکھے ہوئے پیغام کو بخوبی پڑھ سکتی تھی، مگر اس نے کبھی اس پیغام کو لبوں تک آنے کی جرت ہی نہ ہونے دی. لیکن وہ یہاں آ کر کبھی کبھی جب وہ ماحول اور فضا سے بیزار ہوتی تو جیسے اس کے دل کے کسی گوشے سے آواز آتی، او بل کہاں ہو تم؟ وہ دونوں بڑی خاموشی سے چائے پی رہے تھے، مگر بعض لوگوں کو خاموشی میں خطرناک سا تکلم سنائی دیتا ہے اور وہ اس سے گھبرا جاتا ہے. چنانچہ ایبک بھی اس خاموشی کو توڑنے کے لیے بولا، ڈاکٹر صاحب آج کسی میٹنگ میں گئے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے بھی وقت دیا تھا مگر وہ ابھی تک نہیں آئے. اچھا، آج نادر میٹنگ میں مجھ سے ذکر نہیں کیا. وہ مسکرایا. وہ جانتا تھا کہ وہ اکثر باتوں کا ذکر بھول جاتا ہے اور خاصا غائب دماغ واقع ہوا ہے، لیکن وہ خاموش رہا تھا. اس کے دل میں نادر کا بڑا احترام تھا. وہ اس سے واقعی محبت کرتا تھا. دوسرے پروفیسروں کی طرح وہ خر دماغ اور خشک مزاج نہ تھا. بڑا سادہ دل، معصوم فطرت اور مخلص انسان تھا. ایبک جو سرحد کا گرم مزاج اور تند طبیعت نوجوان تھا، وہ ڈاکٹر نادر کی طبیعت کے دھیمے پن، صاف قلبی اور خلوص سے بہت متاثر تھا، اور اس وقت اس کی بیوی کے سامنے بڑی سعادت مندی سے بیٹھا ہوا تھا جو اس کی ذات کے متعلق سوال پہ سوال کیے جا رہی تھی. مختصر اور نپے تلے جوابوں کے ساتھ وہ یہی سوچ رہا تھا انگریزوں کی عادت کے خلاف یہ عورت کس قدر مسلسل اور نجی قسم کے سوال کر رہی ہے. وہ اس کے سوالوں سے تقریباً بور ہو چکا تھا. سامنے سے محمود آتا ہوا نظر آیا اور اس کے پیچھے پیچھے اس کی آیا تھی. ایبک بغیر کسی معذرت کے لپک کر محمود کے پاس پہنچ گیا اور روبینہ کو سخت معلوم ہوا کہ ایبک اور محمود تو دونوں بڑے گہرے دوست تھے. وہ دونوں وہیں گھاس پر بیٹھ گئے. ایبک نے اپنی جیب میں سے ٹٹول کر مختلف چیزیں محمود کے حوالے کر دیں. وہ ہمیشہ محمود کی فرمائش پر چاک کے بچے ہوئے ٹکڑے، پینسل کے خوبصورت چھیلن، کانچ کی گولیاں اور رسالوں میں سے کٹی ہوئی دلچسپ چیزیں لا کر اس کو دیا کرتا تھا. محمود بھی اپنی جیبوں سے نکال کر مسلے ہوئے ٹکٹ اور رنگ برنگی بتیاں ایبک کو دکھا رہا تھا اور زور زور سے باتیں کر رہا تھا. تھوڑی دیر میں دونوں کھڑے ہو گئے. ایبک نے تقریباً بیٹھ کر اپنے ننھے دوست سے ہاتھ کیا ملایا، اس کو ساری جان سے جھنجھوڑ ڈالا. اچھا اب میں چلا. وہ اپنے ابا سے بتا دینا میں نے آج 3-4 گھنٹے ان کا انتظار کیا ہے. وہ سیڑھیوں تک آیا اور روبینہ سے اجازت لے کر سائیکل اٹھائی اور چل دیا. نادر واپس آیا تو اندھیرا ہو چکا تھا. اس نے دیکھا کہ وہ آرام کرسی پر آنکھیں بند کیے نیم دراز تھی. ہندوستان کی ہوا اور نوکروں کی ارزانی نے اس کو اور بھی کاہل اور آرام پسند بنا دیا تھا. اس کی آہٹ پا کر اس نے آنکھیں کھولی اور اٹھ کھڑی ہوئی. وہ بہت تھکا ہوا تھا. میٹنگ میں سارے وقت بک بک جھک جھک ہوا کی اور وہ بہت تھک گیا تھا. لیکن اس کو دیکھ کر وہ مسکرایا. تم آج سارے دن کہاں رہی؟ میں بہت تھک گئی ہوں. آج شاپنگ بہت کی. کیا خرید لایا؟ ہمیں بھی تو بتاؤ. میرے لیے تو ٹافیاں کاہے کو لائی ہوگی؟ اس کی نظر محمود پر پڑی جو تیزی سے گیلری کی طرف جا رہا تھا. ارے یار یہاں تو آؤ. کدھر غائب رہتے ہو تم؟ اب تو 2 دن ملاقات نہیں ہوتی. محمود نے اس کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا گویا کہہ رہا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹ رہا ہے. ادھر تو آؤ، دیکھو یہ تمہاری ممی ہمارے لیے ٹافی نہیں لاتی. روبینہ کو یہ بات بہت بری لگتی تھی کہ وہ محمود سے ہمیشہ ٹھیٹھ اور با محاورہ اردو میں بات کرتا تھا، اور محمود اس قدر بدذات کے سوائے اس کے اور اس کے انگریز ملنے والوں کے کسی سے بھی انگریزی میں بات نہ کرتا تھا. اس شام باپ اور بیٹے اس وقت تک کھیلتے اور باتیں کرتے رہے جب تک
اس نے زبردستی محمود کو سونے کے لیے نہیں بھیج دیا۔ نادر کو دیکھو، بے وقوف اور گندا انسان، سارے دن کے بعد آ کر نہایا بھی نہیں۔ اب تو اس پر اس کے بہت سے عیب منکشف ہو گئے تھے اور وہ انہیں بجا طور پر ایک سانس میں گنوا سکتی تھی۔ وہ وہاں سے سارے دن کے بعد آیا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں محمود کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ نادر کی عادت تھی کہ اپنے 2-3 دنوں کی بے توجہی کا بدلہ ایک دن بیٹھ کر چکا دیتا تھا۔ اس دن وہ ہماتن محمود کی طرف متوجہ رہتا تھا۔ جب وہ دونوں اپنی سرگوشیوں میں مصروف تھے تو وہ اپنی کھڑکی کے باہر دیکھ رہی تھی۔ ایسے میں اس کو پھر ایبک کی شکل کا خیال آیا، اس کی بھوری آنکھیں، اس کے سنہرے بال اور روشن پیشانی اس کو اپنے گھر کی یاد دلاتے تھے۔ بل میں اور اس میں کس قدر کم فرق ہے، اور اس مشابہت سے اس کو بہت سی چیزوں کی یاد دلا دی۔ بہت دنوں بعد اس کو اپنے گھر، ماں اور باپ، ایملی اور بھائیوں کی، خصوصاً باب کی، جو اس کو گھر بھر میں سب سے زیادہ عزیز تھا، یاد آ گئی۔ کبھی خط بھی تو نہیں لکھا، اس نے دکھے ہوئے دل سے سوچا۔ نادر کو دیکھو، اپنی بہن کو کتنا چاہتا ہے، ہمیشہ وقت نکال کر خط لکھتا ہے۔ پھر اس کو پائن کے درختوں سے گھرا ہوا گرجا اور مکان کی چمنیوں سے بل کھاتا اٹھتا ہوا گہرا سرمئی دھواں یاد آ گیا۔ اس کا دل بری طرح بھر آیا۔ میں یہاں کیوں آ گئی؟ میں یہاں کسی کو بھی نہ سمجھ پائی اور مجھے بھی یہاں کوئی نہیں سمجھتا، سب میری ہی خطا ہے۔ اس رات سوتے وقت اس نے نادر سے کہا، کل اتوار ہے تو مجھے گرجا جانے دو گے؟ نادر کو تعجب ہوا، میں اس کو کب کس بات پر روکتا ہوں؟ یہ کب مجھ سے کسی بات کی اجازت لیتی ہے؟ کیوں نہیں، میں تمہیں لے چلوں گا۔ نہیں، میں صرف اکیلے جانا چاہتی ہوں، چلی جانا۔ اس کے دونوں ساتھی مطالعے میں غرق تھے۔ کمرے میں امتحان کی مکمل فضا موجود تھی۔ ہر طرف بکھری ہوئی کتابیں، نوٹس کی کاپیاں، تھکی ہوئی بوجھل نگاہیں، باسی شیو، گریبان چاک قمیض اور رات کے پاجامے، اور وہ خود اپنی میز پر بیٹھا ہوا بڑی بے پرواہی سے نوٹس بنا رہا تھا۔ اس کا شیب بڑھا ہوا تھا اور تھوڑی دیر قبل ہی نہا کر نکلا تھا۔ اس کے سفید کرتے سے خس کے عطر کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی۔ آہستہ چلتے ہوئے پنکھے کی ہوا میں وہ بہت شگفتہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے انگلائی لے کے کھڑکی کے باہر دیکھا، شام کا دھندلکا آہستہ آہستہ فضا میں پھیل رہا تھا۔ اس نے قلم ہاتھ سے چھوڑ دیا اور بے تکلفی سے مہکنے لگا۔ زلف کی چھاؤں میں عارض کی تب و تاب لیے، لب پہ افسوس لیے، آنکھوں میں مے ناب لیے۔ نعیم نے جھنجھلا کر اس کی طرف دیکھا اور کتاب کے وقت تیزی سے پلٹنے لگا۔ ایبک بدستور گاتا رہا۔ سرن نے قلم میں روشنائی بھرتے ہوئے احتجاج کیا، لبوں پہ افسوس لیے، آنکھوں میں مے ناب لیے۔ بس اب چپ بھی ہو جاؤ مجاز کے پٹھے۔ نعیم نے کرسی سے سر ٹکا دیا۔ بدمخت بد مزاج، ایک تو ایسی اچھی شام میں کمرے میں خود گھسے بیٹھے اور مجھے بھی گھسا رکھا ہے، اوپر سے دم نہیں مارنے دیتے۔ ابے تو شوق سے دم مار، مگر کمرے سے باہر نکل کر سرن پھر کتابوں کی طرف متوجہ تھا۔ میں تو یہیں دم ماروں گا، تو نکل جا اپنی کتابیں لے کر، سال بھر حرام خوری کی ہے، بیٹھا گھوٹ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں تم دونوں امتحان کی جان کو ہی آ گئے، لعنت کم بختوں پر، فیل ہو جاؤ گے تو کون سا ستم ہو جائے گا۔ بابا ہم تیری طرح بے سروپا تو نہیں ہے، تو بے نتھا بیل ہے، نہ کھانے کی فکر نہ کمانے کی، چاہے 2 برس گھر نہ جائے بابا جان پیسے بھیجے جائیں گے، اور نہ ہمارا دماغ تیری طرح ہے کہ بات سنی اور لے اڑا، جب چاہتا ہے بغیر کوشش کے پاس ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ تھا کہ ایبک امتحان کے وقت سنجیدگی سے نہ پڑھتا تھا اور کلاس سے بھی اکثر غائب رہتا تھا، البتہ اس کا مطالعہ وسیع تھا۔ بحث کا وہ شوقین تھا، اسی بحث کے جلوں میں وہ اپنے سارے شکوک اور دقتیں دور کر لیا کرتا تھا۔ اس کو پڑھ کر پاس ہو جانے سے کوئی دلچسپی نہ تھی، وہ تو شغلاً پڑھتا تھا، مگر جب چاہتا تھا پاس ہو کر دکھا دیتا تھا۔ اس نے سرن کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور بدستور گنگناتا رہا۔ سرن اس کے گانے کا سنجیدگی سے برا مان رہا تھا، اور نعیم کا دل کتابوں سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ وہ کئی گھنٹے سے متواتر پڑھ رہا تھا۔ اس نے لکھتے لکھتے فرمائش کی، یار ایبک، اگر تو نہیں مانتا تو ڈھنگ سے پوری غزل ہی سنا چل۔ ایبک نے کھنکھار کر مصرعہ اٹھایا، زلف کی چھاؤں میں عارض کی تب و تاب لیے۔ آگے تو چلو، تم اسی کو رگڑے جا رہے ہو، نعیم نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ ایبک کو گانا وانا تو آتا نہ تھا، البتہ اس کی آواز بہت اچھی تھی، اور اگر کسی چیز کی دھن اس کی سمجھ میں آ جاتی تھی تو اس کو خاص طرح گا لیتا تھا۔ سرن کی یکسوئی ختم ہو چکی تھی۔ اس کو معلوم تھا اب نعیم کو گانا سننے کا شوق چرایا پڑھائی ہونا ممکن ہے۔ وہ پیر پٹکتا ہوا نہانے چلا گیا۔
میاں ہم غزل وزل نہیں سنائیں گے ورنہ سرن مارے گا کم اور گھسیٹے گا زیادہ۔ تو آخری مصرع سنائی دیتے ہیں اور وہ گنگنایا، کس کی حسین آنکھیں ہیں زلیخا کا حسن خواب لیے۔ اس مصرعے کی تکرار ایبک نے واقعی اتنی اچھی طرح کی کہ سرن تولیے سے سر پہنچتا ہوا نکل آیا۔ ٹھنڈے پانی سے نہا کر اس کے مزاج پر بڑا اچھا اثر ہوا تھا اور اب وہ بھی ایبک اور نعیم کے ساتھ باتوں کے لیے تیار تھا۔ اب زلیخا کی آنکھوں کا دکھڑا تو رو رہا ہے، وارفتگی معشوق کا ذکر بھی تو کرو۔ ایبک نے لپک کر سرن سے ہاتھ ملا، رے ہم کو دعائیں دو کہ اس وقت ہمیں تمہیں نہ لا دیا، نہ ہم مہکتے اور نہ تم کتابوں کا پنڈ چھوڑتے۔ نعیم جس کو کبھی شعر یاد نہ ہوتے تھے بلبلا کر بولا، وارفتگی شوق والا مصرع کیا ہے یار، ہمیں بھی تو سناؤ۔ سرن نے پورا شعر پڑھا، میری وارفتگی شوق مسلم لیکن کس کی آنکھیں ہیں زلیخا کا حسین خواب لیے۔ نعیم اچھل پڑا، واہ کیا بات ہے، لیکن یہ حضرت وارفتگی شوق کا ذکر کیوں کاٹ گئے، ضرور دل میں چور ہے۔ ارے وارفتگی شوق کے دردور پتہ نہیں تو چور کیسا ہے۔ ارے وارفتگی شوق کے دردور پتہ نہیں تو چور کیسا ہے۔ تو زلیخا کا حسین خواب کس کی آنکھیں لیے بیٹھی ہیں؟ ہوں گی کسی نے، ایبک نے بے پرواہی سے جواب دیا اور سیٹی بجانے لگا۔ اچھا بھئی ایبک اب چپ رہو، سرن پر دوبارہ پڑھنے کا دورہ پڑ رہا تھا۔ ہو جائیں گے چپ، جلدی کیا ہے۔ اس کو سرن کے جلانے میں بڑا لطف آتا تھا۔ نعیم نے نہانے کا بڑا تولیہ اٹھاتے ہوئے کہا، توبہ کرو یہ اور چپ ہوگا۔ یار آج تو ڈاکٹر نادری کے یہاں چلا جا، اب تو نے وہاں بھی جانا چھوڑ دیا، اب تو صبح سے شام تک ہماری چھاتی پر مونگ دلتا ہے۔ اطلاع عرض ہے کہ ڈاکٹر نادر لکھنؤ تشریف لے گئے ہیں۔ ایبک نے سگریٹ سلگایا۔ کب؟ سرن نے دوبارہ میز پر جمتے ہوئے پوچھا۔ کوئی 1-1.5 ہفتہ ہوا۔ نعیم غسل خانے کے دروازے سے پلٹ پڑا، مگر تم برابر جاتے رہے ہو، جب وہ نہیں تھے تو کیوں جاتے تھے؟ اس نے خالص موقع سے انداز میں جرا کی۔ بیچ میں سرن ٹپک پڑا، یہ لکھنؤ کیوں چلتی ہے ایک دم؟ ان کی بہن کی شادی ہے۔ پھر وہ ایک دم پلٹ پڑا، میں کیا ان کا ٹھیکیدار ہوں جو مجھ سے جواب طلبی ہو رہی ہے؟ اور نہیں کیا، کیسے کیسے صحیح جواب دے رہے ہو۔ نعیم نے چٹکی لی، اس کے یہ دونوں دوست وہ کچھ بھانپ چکے تھے جس کو اس کا خود واضح طور پہ اندازہ نہ ہو پا رہا تھا۔ یار تم نے ڈاکٹر کی بیوی کو بھی دیکھا ہے؟ ایبک نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، سرن بولا، میم ہے، اور یوں ہی آنکھ مار دی۔ نعیم غسل خانے کی دہلیز پر اکڑوں بیٹھ گیا اور اس طرح جیسے کوئی بڑا اہم مسئلہ ہو۔ یار ایک بات نہ سمجھ میں آئی، ڈاکٹر صاحب ہر طرح سے معقول ہیں مگر یہ میم والی حرکت سمجھ میں نہیں آئی، اور میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ میم ان کے ساتھ آ کیوں گئی۔ سرن نے قلم میں روشنائی بھرتے ہوئے کہا۔ تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے، میمیں تو بھنگی چماروں کے ساتھ آ جاتی ہیں، ہمارا ڈاکٹر تو ہزاروں میں ایک ہے۔ نعیم نے تولیہ گردن پر لپیٹتے ہوئے کہا، مگر میں میم ہوتا تو اس درجہ شریف انسان کے ساتھ نہ آتا۔ بھلا اتنے شریف انسان کے ساتھ آ کر بوریت کے علاوہ اور کیا مل سکتا ہے؟ ہاں یہ تو میں کہوں گا کہ جوڑ کچھ زیادہ صحیح نہیں۔ دونوں ہی اتفاقاً گتھ گئے۔ ایبک کے بے اختیار منہ سے نکلا۔ یار نعیم میری مان، تو ولایت جانے کو کہتا ہے، تو بھی کر لانا ایک میم۔ سرن نے رائے دی۔ توبہ میری، ہرگز نہ لاؤں۔ کیوں؟ ایبک لے بھاگے گا۔ کیوں؟ ایبک کیوں لے بھاگے گا؟ ایبک نے تنک کر کہا۔ بس یوں ہی۔ ایبک ٹھہرا سرحدی نوجوان شہزادوں کی طرح شاندار، سجیلا۔ ہم ٹھہرے بھنکتے مکھیاں مارتے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئلے کی دکان سے چلے آ رہے ہیں۔ ارے ایبک نہ بھی لے بھاگا تو وہ ایبک کو لے بھاگے گی۔ ایبک کا منہ فق ہو گیا، وہ خاموشی سے کتاب کے ورق پلٹنے لگا۔ سرن نے نعیم کی اخراجات کا جواب دینا سرن نے نعیم کی خرافات کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ ارے ہاں، غیر ذمہ دار باتیں منہ سے نکالنا خطرے سے خالی نہیں ہوتی۔ پچھلے 2 ماہ سے جو غیر معمولی قسم کی باتیں وہ دیکھ رہے تھے اور بھانپ رہے تھے، ان کے متعلق زبان کھولنا عین امتحان کے دنوں میں عقل مندی تو نہ تھی۔ آہستہ آہستہ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ شیلف پر رکھی ہوئی گھڑی کی ٹک ٹک صاف سنائی دینے لگی۔ سرن نے ہاتھ بڑھایا اور لیمپ روشن کر دیا۔ غسل خانے میں نعیم کے چھل چھل نہانے کی آواز آ رہی تھی۔ ایبک کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا، وہ آہستہ آہستہ ٹہلتا ہوا باہر نکل گیا۔ ایبک سرحد کا رہنے والا تھا، لیکن اپنے وطن سے، گھر سے دور، کم ہی عمری سے ہی الگ رہا تھا۔ 10 سال کی عمر میں اس کے ماموں خانزادہ گل نواز اس کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔
وہ شملہ کے قریب ریاست چائل میں مہاراجہ پٹیالہ کے ملازم تھے اور سنوگ میں ان کا اپنا ذاتی مکان تھا۔ ایبک کو کچھ دن انہوں نے اپنے پاس رکھا، لیکن انہوں نے دیکھا وہ ایک عرصے تک رہنے کے بعد بھی اس کی بیوی اور دونوں بچوں سے مانوس نہیں ہو سکا، تو انہوں نے اس کو علی گڑھ بھیج دیا۔ وہ وہیں پڑھتا رہا اور ایف اے تک پہنچنے میں اس نے زندگی کے کئی سال ضائع کر دیے۔ پھر اچانک ہی وہ علی گڑھ سے غائب ہو گیا۔ 2 سال تک ادھر ادھر پھرتا رہا، پھر گھر جا پہنچا۔ وہاں اس کا دل قطعی نہ لگتا تھا۔ گھر میں دن رات اس کے باپ کی بیویوں کے قضیے اور جھگڑے پھیلے رہتے تھے، اور اس کی ماں کی عجیب پوزیشن تھی، سارے گھر کی مالک لیکن پرانے برتن کی طرح ایک طرف پڑی ہوئی، دن رات گھر اور سوکنوں کی خوراک اور پوشاک کے انتظاموں میں لگی ہوئی، عبادت میں مشغول، اور اس سے بھی فرصت ملی تو خان کی خدمت۔ ایبک کے لیے ان کے پاس وقت کہاں نکلتا، اسی لیے ایبک باپ اور ماں دونوں سے بے نیاز تھا۔ اس کو پیسے کی کمی نہ تھی، ہمیشہ وقت پر جتنا چاہتا روپیہ مل جاتا تھا۔ گھر کی زندگی سے اکتا کر وہ ہمیشہ بھاگ نکلتا تھا۔ اس کے باپ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ اتنا وجیح، اتنا قداور ذہین تھا، پھر بھی وہ ان کی برادری کے دوسرے خوانین کے معیار پر پورا نہ اترتا تھا۔ کہتے ہیں اس کی ماں کی رگوں میں خدا جانے کس سلسلے سے سادات کے خون کی آمیزش موجود تھی، اور عرصہ ہوا ان کے بھائی خانزادہ گل نواز اسی خون کی شہادت کے 5 خوانین کے معیار پر پورا نہ اتر سکے اور ہمیشہ کے لیے سنوگ میں جا بسے۔ اب یہی خون ایبک کے مزاج میں فساد برپا کیے ہوئے تھا۔ وہ بڑا نرم طبیعت اور رقیق القلب واقع ہوا تھا۔ ادھر کوئی بات ہوئی، ادھر اس کی طبیعت سے قدورت نکل گئی۔ باوجود کوشش کیے وہ کسی سے بھی نفرت اور کینہ توزی کا بیج دل میں نہ بو سکتا تھا۔ اس کا نشانہ بے حد صحیح تھا، لیکن مدت سے اس نے چڑیا کا بچہ بھی نہ مار کر دکھایا تھا۔ جس دن ان کے گھر کا پرانا کتا پاگل ہوا تھا، جسے خود خان نے اپنے ہاتھوں سے مارا تھا، اس دن تو خان کو اس سے خاصی کراہت اور نفرت سی محسوس ہوئی تھی، اور اس دن اس نے سارے دن ایبک کی ماں خانم کو گالیاں دی تھی کہ یہ تیرا بیٹا ہے۔ بات کچھ نہ تھی، وہ اچھا خاصا 13 سال کا تھا۔ دوپہر کو جب ان کے کتے کے شغال نے بے حد سے زیادہ ادھم کیا تو ایبک کو ساتھ لے کر نکلے۔ ان کے ہاتھ میں 12 بور کی بندوق تھی۔ بابا اس کا کیا کرو گے؟ شغال دیوانہ ہو گیا، اس کو ماریں گے۔ ایبک کا چہرہ کاغذ کی طرح سفید ہو گیا تھا، جس پر انہوں نے زیادہ غور نہ کیا۔ اپنی دم ہوا میں سیدھی اٹھائے کلف اڑاتا شغال سامنے سے گزرا اور دھائیں خان نے بندوق داغ دی۔ شغال وہیں لوٹ گیا۔ جان کلی کے عالم میں وہ گھسٹتا ہوا ایبک کے قدموں میں آ گیا۔ اس کی پھیلی ہوئی پتلیوں میں حسرت اور جان کنی کا کرب تھا۔ پنجے پھسل کے پھیل گئے تھے اور بڑی یاس آمیز یخ یخ خیں خیں اس کے گلے سے نکل رہی تھی۔ اس نے اپنی ہانپتی ہوئی پسلیاں ایبک کے جسم سے رگڑی اور اپنی تھوتنی اس کے جوتوں سے اس وقت تک رگڑتا رہا جب تک اس کا جسم پوری طور پہ سرد نہ ہو گیا۔ شغال کا جسد خاکی سرد ہو گیا، مگر اس کے وجود کی ساری گرمی ایبک کے اندر سرایت کر گئی۔ اس کی آنکھوں کے راستے اس کا دل بہہ نکلا۔ وہ اکڑوں بیٹھا اس کے نرم نرم بالوں پر ہاتھ پھیر پھیر کر سسکیاں لیتا رہا۔ اس دن اس نے کھانا نہ کھایا، اس کی آنکھیں غم و غصے سے سرخ تھیں، اور جب خان نے شغال کو پھینکوانا چاہا تو ان پر جھپٹ پڑا، تم ظالم و بابا بے درد ہو، میں اس کو پھینکنے نہیں دوں گا، میں اس کی قبر بناؤں گا۔ اور اس نے باغ میں شفتالو کے درخت کے نیچے اس کی قبر اپنے ہاتھوں سے بنائی اور اس کو پھولوں سے ڈھانپ دیا۔ خان کو اس سے سخت کراہت محسوس ہوئی اور اس نے دن بھر خانم کو تانے دیے۔ اس دن کے بعد سے ہمیشہ کارتوس کو دیکھ کر ایبک کے جسم میں جھرجھری سی آ جاتی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سنسناتی ہوئی گولیاں اس کے جسم کے پرخچے اڑا رہی ہیں، جلتی ہوئی گوشت کا پارا پارا کر دینے والی گولیاں۔ بہرحال اس واقعے کو مدتیں گزر گئیں۔ اب 2 برس علی گڑھ سے غائب رہنے کے بعد گھر پر تھا اور گل شیر کو مخالفین نے قتل کر دیا تھا۔ وہ انہی کی برادری اور اسی محلے کا ایک کڑیل نوجوان تھا، ایسا کہ جس پر دھرتی کو ناز ہو۔ اب جب اس کی اپنی ریشمی چادر میں اس کے ٹکڑے بندھے لا کر محلے کے چوک میں رکھے گئے تو ایبک کا جگر جیسے چھلنی ہو گیا۔ اس کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ نفرت اور انتقام کی جہنمی شعلوں میں گھر گیا ہے۔ جب سنو اور جب دیکھو خون، کسی کو کیا حق ہے کہ خدا کی اس چہتی مخلوق کو آنن فانن میں نیست و نابود کر دے، صرف اس لیے کہ اس کو اپنا ہم خیال نہیں بنا سکا۔ 3 رات اور 3 دن جاگنے کے بعد وہ الہ آباد بھاگ آیا۔ خانم کے گھر کے خرچ کا تمام روپیہ لے کر اس نے پی اے میں نام لکھوایا اور گھر پر لکھ دیا میں یہاں ہوں۔
BA میں نام لکھوایا اور گھر پر لکھ دیا کہ میں یہاں ہوں۔ اس وقت اس کی عمر 25 سال تھی اور اب وہ BA کے آخری سال میں تھا۔ لڑکے اس کے ٹھاٹھ اور بے فکری سے پیسہ ملنے پر رشک کرتے تھے، لیکن چپکے چپکے وہ ان پر رشک کرتا تھا، اس لیے کہ ان کو گھر کی محبت اور سکون میسر تھا۔ ان کے اور ان کے گھر والوں کے درمیان اختلاف مزاج کی خلیج حائل نہ تھی۔ اس کی شخصیت جاذب تھی اور وہ ضدی اور خود سر تھا، اور یوں وہ نہ گھر کا تھا اور نہ گھاٹ کا۔ معلوم نہیں کیوں نادر اس پر بے انتہا مہربان تھا۔ نادر کو اس کی بے تکلف عادتیں، اکھڑی اکھڑی باتیں اور ایسی ادائیں جن سے ظاہر ہو کہ وہ بڑا لاڈلا ہے بہت ہی دلچسپ نظر آتی تھیں، اور اس کے علاوہ دوسرے لڑکوں سے بہت زیادہ باشعور اور تیز فہم تھا۔ نادر کا خیال تھا اگر اس کے ذہن کو سکون اور تربیت کی جلا مل جاتی تو یہ کوئی چیز ہوتا۔ وہ ایبک سے بڑی محبت اور شفقت سے پیش آتا تھا۔ ایبک کبھی کبھار باتوں میں اپنے گھر والوں سے اپنے اختلاف اور گھر سے محرومی کا ذکر اشارتاً کر جاتا تھا، اور جبھی سے نادر کو اس سے بڑی ہمدردی ہو گئی تھی۔ اتوار وہ اسی کے یہاں گزار دیتا۔ نادر اکثر اس کی پسند کی چیزیں کھانے پر تیار کرواتا۔ رفتہ رفتہ ایبک کو خود سے بہت مانوس کر لیا تھا۔ جب سے روبینہ نے ایبک کو شام کے وقت چائے میں شریک کیا تھا، وہ بھی اس پر غیر معمولی طور پر مہربان ہو گئی تھی۔ وہ جب بھی جاتا تھا اس کو پہلے سے زیادہ اپنی طرف متوجہ پاتا تھا۔ مسز نادر اب اس کے اندر گہری دلچسپی لیتی تھی۔ ایک بار باتوں باتوں میں اس نے اس کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ اس کے ایک بچپن کے ساتھی بل کا ہم شکل ہے، جس کا سن کر وہ اور ڈاکٹر نادر دونوں ہی خوب ہنسے تھے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا کہ ڈاکٹر نادر گھر پر موجود نہ ہوتا، وہ جاتے ہی واپس آنے کے ارادے سے پلٹتا، لیکن وہ اس کو روک لیا کرتی۔ پھر وہ بیٹھ کر گھنٹوں اس سے باتیں کیا کرتا، اپنے علاقے کے عجیب و غریب رسم و رواج کی باتیں، آفریدیوں کی بندوق سازی اور مسعودیوں کی صفاقانہ دلیری کے قصے، خواتین کی حویلیوں کے پراسرار مکلف فضا کے نقشے اور بڑے دلچسپ اور مسحور کن انداز میں بیان کیا کرتا۔ وہ بڑے شوق اور توجہ سے ان کی باتیں سنا کرتی تھی۔ انہی باتوں کے دوران میں کبھی کبھی ایبک کو معلوم ہوتا کہ وہ عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی ہے، اور وہ جھیپ سا جاتا تھا۔ مجموعی طور پر اب ڈاکٹر نادر کے گھر بے ستون میں جا کر وہ کمی پوری ہو جاتی جو گھر کی فضا کے لیے ہمیشہ محسوس کیا کرتا تھا۔ اس کو ایسا معلوم ہوتا کہ وہاں کی مختصر اور پرسکون زندگی اس کے لیے اپنی آغوش وا کیے رہتی ہے۔ ڈاکٹر کی نادر کی مخصوص سنجیدہ مسکراہٹ اور محبت سے لبریز سیاہ آنکھیں سلجھے ہوئے دھیمے انداز میں اس کو خوش آمدید کہتے، محمود کی پرشوق آہا آہا ایبک بھائی آ گئے اجنبیت کا ہر احساس ختم کر دیتی تھی۔ اور سب سے بڑھ کر مسز نادر کی خاطرداری اور توجہ۔ گزشتہ ہفتے ڈاکٹر صاحب لکھنؤ کے لیے روانہ ہوئے تو ان کو وہ اسٹیشن پہنچانے گیا۔ ان کی کلاسیں ختم ہو چکی تھیں، اور اسی لیے ان کی بہن کی شادی کی ایسی تاریخیں رکھی گئی تھیں کہ وہ پہلے سے پہنچ سکیں۔ مسٹر نادر نے اپنے پہلے جانے کا مذاق اڑایا، میں شادی کے دن یا اس سے 2-4 روز پہلے پہنچ جاؤں گی۔ اس لیے وہ بادل ناخواستہ اکیلے ہی روانہ ہو گئے۔ چلتے وقت یوں ہی ایبک سے کہہ گئے، ذرا ان لوگوں کی خبر لے لیا کرنا، اگر کوئی کام ہو تو کر دینا، اور سوار ہو گئے۔ وہ 1 ہفتے تک مستقل جاتا رہا۔ اس کے بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، ڈاکٹر صاحب میری ڈیوٹی تھوڑا لگا گئے ہیں، جبکہ دوسرے لڑکے امتحان کی تیاریوں میں لگے ہوئے تو میں اس کی میم کی حاضری دے رہا ہوتا ہوں، محمود سے اوٹ پٹانگ کھیل کھیلتا ہوں۔ وہ خود کو کچھ احمق سا نظر آ رہا تھا، اور اس سب کے علاوہ اب تو اتنا بچہ تو نہ تھا کہ وہ اس کی وارفتہ نگاہوں کو نہ سمجھتا ہو، اور اس خیال سے وہ گھبرا سا گیا، ان لوگوں کا کیا ہے، ان کا تو یہ دن رات کا کھیل ہوتا ہے، ایک میں اور نہ جانے کس کس پر نظر کرم رہتی ہوگی، مگر میرا معاملہ دوسرا ہے۔ اول تو استاد کا معاملہ ہے، دوسرے یہ کہ اپنی طبیعت ذرا ضدی اور خام واقع ہوئی ہے، اس کا مذاق ہو جائے گا، اپنی جان کو ایک روگ لگ جائے گا۔ یہی سب سوچ کر تقریباً 1 ہفتے سے اس نے وہاں جانا بند کر دیا تھا۔